بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ملک کے عزیز غیرت مند بھائیوں بہنوں اور بلوچستان کے بھائیوں بہنوں مکران کے ضلع گوادر کے، آج میں گوادر آپریشن کے بعد گوادر کی اور کیس کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 26 دسمبر کے گوادر آپریشن کے بعد میں ان کرداروں کو ہم نہیں بھول سکتے کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا سہارا بنے، ہماری مشکلات میں قانونی مدد کی، سیاسی مدد کی۔ اس میں بلوچستان بار کونسل کے ذمہ داران محترم رائب بلیدی صاحب نے جس محنت کے ساتھ ہمیں حوصلہ دیا، ہائی کورٹ میں ہمارے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہمیں حوصلے کے ساتھ ہمارے تمام کام اب تک سر انجام دے رہا ہے۔ میں اہلیان مکران، اہلیان ضلع گوادر کی طرف سے رائب بلیدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم سید نور الحق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی وہاں جتنی جفاکشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان بار کونسل کے ذمہ دار قاسم گاجزی صاحب نے بھی جس محنت کے ساتھ مقدمات میں وہ ہماری مدد کی، ان کو بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اسی طرح گوادر بار کونسل کے صدر معراج ایڈوکیٹ صاحب، سعید فیض ایڈوکیٹ صاحب، صدیق ایڈوکیٹ صاحب، رستم گچکی ایڈوکیٹ صاحب اور ارشد راشد ایڈوکیٹ صاحب اور جتنے گوادر بار کونسل کے ممبران ہیں، انہوں نے ہمارے کارکنوں کی مدد کی، قانونی پیروی کی اور تمام ساتھیوں کو، بہت سارے ساتھیوں کو رہا کروانے میں، ضمانت کروانے میں ہماری مدد کی۔ ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تربت بار کونسل ہے، ان کے ذمہ داران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس مشکل گھڑی میں انہیں ساتھ دیا۔ اسی طرح نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نیشنل پارٹی کے لائر جو تنظیم ہے ان کو ہدایت کی کہ ہمارے ساتھ، ہمارے کارکنوں کے ساتھ مدد کریں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے ہمارے قائد امیر سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے جماعت کے جتنے قائدین ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم لیڑی صاحب جو ایک نام ہے بلوچستان کے معتبر شخصیت کوئٹہ کی، انہوں نے اس مشکل وقت میں بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ اسی طرح ممتاز قبائلی شخصیت لشکری رئیسانی صاحب، سابق سینیٹر بھی ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، میر ہمایوں کرد صاحب سابق MNA ہیں، انہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا۔ اسی طرح اشرف حسین صاحب جو گوادر کے کاروباری سیاسی شخصیت ہیں، محترم نوید کلمتی صاحب کا بھی ہم یہ کردار نہیں بھول سکتے کہ اس نے شروع دن سے خود بھی جعلی FIR میں ان کا نام بھی درج ہوا، انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں۔ یہ تو وہ کردار ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنے، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ پر جو تشدد ہوا ان کے خلاف آواز اٹھائی، ہمارے گھروں میں بھائیوں پہ جو تشدد ہوا، جو جعلی گرفتاریاں ہوئی، جعلی مقدمات ہوئے، تربت جیل، گوادر جیل، کوئٹہ جیل تک جو ہمارے کارکنان و ذمہ داران تک منتقل کیے گئے، انہوں نے ساتھ دیا۔ اور ان کرداروں کو بھی نہیں بھول سکتے جو FC کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر اور چھاپے مرواتے رہے اور گھروں کا پتہ دیتے رہے، کارکنوں کا پتہ دیتے رہے، فہرستیں دیتے رہے، پولیس اور FC اور سیکیورٹی اداروں کو ہدایات دیتے رہے کہ کہاں کہاں چھاپہ مارنا ہے، کہاں جس کس کی خواتین کو پر تشدد کرنا ہے۔ ان گناونی اور سیاہ کرتوتوں کو بھی ہم انشاءاللہ ہماری نسلیں نہیں بھولیں گی، ان کے نام سے بھی اپنے قوم کو آگاہ بھی کریں گے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ، وہ بھی کردار ہم نہیں بھول پائیں گے۔ اسی طرح جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، کوئٹہ کے، گوادر کے، اسی طرح ملک کے حامد میر صاحب جیسی ایک نام ہے میڈیا میں،
انہوں نے ہماری آواز بنی، انہوں نے الحمدللہ ہر جگہ انہوں نے میڈیا میں ہماری کوریج کی، ہمیں حوصلہ دیا۔ اسی طرح اسد اللہ خان صاحب، انہوں نے کافی ڈان نیوز جتنی ٹیم ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے حوصلے بنے۔ اسی طرح صداقت بلوچ گوادر کے، شریف ابراہیم ہے، گوادر سے کوئٹہ میں موجود ہیں، تو ہم چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کوئٹہ سے سفر کر کے، گوادر سے سفر کر کے کوئٹہ گئے ہیں، تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب کا ایک پریس بریفنگ آج بھی انہوں نے کی ہے۔ ان کا جو پریس بریفنگ کا جو متکبرانہ انداز تھا بات کرنے کا، جو فرعونیت تھی ان کی باتوں میں، جو بالکل ایک فرعونیت، ایک تکبرانہ انداز، جو بات کرنے کا انداز جو صحافیوں سے کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان کا مالک، بلوچستان کا پورا بلا شرکت غیر اقتدار، اور ان کو لکھ کے لے لیا ہے کہ بالکل زندگی تک کوئی وزیر رہے گا، بلوچستان اس کے بالکل ہاتھ میں ہے، جو جی چاہے گا کرے گا، جس کے منہ سے نکلے گا قانون ہے، قانون اس کے گھر کی ایک لونڈی ہے، جو چاہے جس طرح استعمال کرے گا، جس پہ چاہے تشدد کرے، ماؤں بہنوں جس پہ تشدد کرے گا۔ آج جو بلوچستان پہ شورش ہے، آج بلوچستان میں جو نوجوان، کئی نوجوان وہ مسلح جدوجہد پہ مجبور ہوئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اس کے ذمہ دار یہی ضیاء لانگو جیسے لوگ ہیں۔ ان کے ذمہ دار یہی ضیاء لانگو، عبدالقدوس بیزنجو جیسے لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے آج بلوچستان میں شورش ہے۔ ریاست کے خلاف جو نفرت کی وجوہات ہیں، اس ملک کے خلاف جو نفرت کی وجوہات ہیں، یہی ضیاء لانگو جیسے کرداروں کی وجہ سے ہیں۔ ان کی یہی متکبرانہ انداز ہے، ان کی وہی فرعونیت کی وجہ سے، جس نے بلوچستان میں اپنے علاقوں میں جو فرعونیت کا انداز ہے، یہی وجہ، یہی وجوہات ہیں جو بلوچستان میں ریاست کے خلاف نفرت کی بو، اور نوجوانوں کے دل و دماغ میں ریاست کے خلاف جو نفرت بٹایا گیا ہے، یہی ضیاء لانگو جیسے کردار ہے، ان کی یہی فرعونیت، جس کی وجوہات ہیں۔ ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، اس ملک کے، ریاست کے یہ دوست نہیں ہیں، اور یہ بلوچوں کے نمائندے نہیں۔ انہی کی فرعونیت کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آج بلوچستان میں شورش ہے، اور بلوچستان میں یہ نوجوان مایوسی کی طرف گئے ہیں، نوجوان پہاڑوں کی طرف گئے ہیں، نوجوان اس ریاست سے مایوس ہوئے ہیں، نوجوان اس ملک سے مایوس ہوئے ہیں، تو یہی ضیاء لانگو جیسے کرداروں کی وجہ سے۔ حق دو بلوچستان تحریک نے، جب ہم نے تحریک شروع کی، ہمارے ساتھ ہزاروں نوجوان، ہزاروں ایسے مایوس نوجوان جو ریاست سے مایوس تھے، اس ملک سے مایوس تھے، اس نظام سے مایوس تھے، ان کو ہم نے اس سیاسی جدوجہد میں جمہوری مزاحمت کے دائرے میں لایا، ان کو ہم نے مجبور کیا وہ اس جمہوری مزاحمت میں آئیں، امید کا پیغام ان کو دیا، اور نوجوان مایوسی سے، نوجوانوں کو ہم نے نکالا۔ ہزاروں نوجوان تھے جو مایوس تھے، ان کو مایوسی سے نکالا، امید کی جدوجہد میں، جمہوری جدوجہد میں ان کو ہم نے اس سیاسی جدوجہد میں لایا۔ انہی کرداروں کی وجہ سے جب گوادر آپریشن سے ریاست مضبوط نہیں ہوا، ریاست مضبوط نہیں ہوا گوادر آپریشن سے، اسے وہ ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں پھر مایوسی پھیلنے لگ گئی کہ کیا یہ جمہوری مزاحمت میں اس طرح ہوتا ہے، پرامن جدوجہد میں اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو جب ہم نے لایا ایک جدوجہد میں، سیاسی جدوجہد میں، جمہوری جدوجہد میں، ایک پارلیمانی جدوجہد میں، ان کا انجام اس جیسے جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان جیسے کرداروں کی وجہ سے پھر نوجوان پھر مایوس ہوتے ہیں، پھر نوجوان ریاست کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر نوجوانوں کے دل و دماغ میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، انہی ضیاء لانگو، عبدالقدوس بیزنجو جیسے کرداروں کی وجہ سے۔ اچھا، یہ ضیاء لانگو کون ہے؟ یہ ہمیں قانون کا درس دیتا ہے، آئین کا درس دیتا ہے۔ اور بتائیں کہ پانی کے ٹینکی سے پیسے کس کے برآمد ہوئے؟ وہ بلوچستان جس کے پانی ٹینکی میں پانی نہیں ہوتا، موصوف کے گھر کے پانی کے ٹینکی میں پیسے برآمد ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں قانون، آئین ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے اس نے یہاں بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں۔ تو پہلے تو بتائیے کہ یہ پانی کا جو ٹینکی ہے
اور پانی کا جو فریج ہے اور تکیوں کے نیچے بستروں کے نیچے کس کے پیسے برآمد ہوئے تھے؟ نیب کے کہاں چھاپا مارا تھا؟ کون گرفتار تھا؟ کون سلاخوں کے پیچھے تھا؟ یہ کس کی وجہ سے، کس کرپشن کی اور بلوچستان کے وسائل کو، بلوچستان کے عوام کو لوٹنے کی وجہ سے؟ یہ آج ہمیں درس دیتے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہم چاہتے ہیں۔ مطلب ان کو دے رہے ہیں جو نیتے پرامن ماہیگیروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی کریں گے۔ پہلے سب سے پہلے تو خود قانون پہ تو عمل کرو۔ پاکستان اور بلوچستان آج اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ آٹا نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ماہیگیر نہیں ہے، مزدور غریب نہیں ہے، گدا گاڑی والا نہیں، آپ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ اس کے تباہی و بربادی کے، بلوچستان کے اور ملک کے آپ ہیں، کرسی والے، اقتدار والے وزیر، پارلیمنٹ کے اندر جا کر چوریاں کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے بلوچستان کے حقوق کا، آج بلوچستان کو یا ملک کو تباہ و برباد کرنے والے آپ ہمیں قانون نہ سکھائیں۔ سب سے پہلے قانون پہ آپ خود، ہم تو قانون مانتے ہیں، کب ہم نے قانون پہ عمل نہیں کیا؟ کب ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی؟ اور کب کر سکتے ہیں؟ فوج آپ کے ہاتھ میں، پولیس آپ کے ہاتھ میں، ایف سی آپ، افسران آپ کے، ڈی سی آپ کا، کمشنر آپ کا، پورا نظام آپ کا، قلم بھی آپ کا، تلوار بھی آپ، سب کچھ آپ کا۔ ہم نہتے لوگ قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ضیاء لانگو کا یہ کہنا کہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم نے کب کا نہیں کریں گے، انشاءاللہ قانون کے سامنا کریں گے، مقدمات لڑیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، آپ کے جعلی مقدمات کا سامنا کریں گے، آپ کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کریں گے۔ یہ جو ایک دھرنے پہ 20 FIR جو آپ نے کیے، سب کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ سب کو ہم قانونی طور پر ہم لڑیں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، قانونی جدوجہد بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور موصوف نے آج یہ بھی کہا کہ کوئی خاتون پہ تشدد نہیں ہوا، تو حکمرانوں کا کام ہی تو جھوٹ ہے۔ وہ حکمران تو پاکستان میں اچھا حکمران نہیں ہے جو سچ بولے۔ پاکستان میں تو حکمرانی کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا وہ اچھا، اس کو وزیر گردانا جاتا ہے۔ یہ آپ جتنا بھی آپ بات کریں، پاکستان کے اور بلوچستان کے عوام کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ یہ وزیر جو جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ جو وزیر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ خواتین پہ تشدد نہیں ہوا۔ آپ کو میں پورا فہرست خواتین آپ کے سامنے میں چند دنوں میں لائیں گے جو آپ کی پولیس نے، آپ کے اداروں نے ان پہ کمروں پہ، ان کے پیٹھ پہ ان کے ڈنڈے برسائے، گھروں کے اندر جا کے روڈوں پہ ان کو مارا، پہ تشدد کیا، ان کے سر کے اوپر آج بھی پٹیاں ہیں، سوشل میڈیا پہ آج بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نیٹ ورک کیوں 10 دنوں تک آپ نے یہ نیٹ ورک کیوں بند کیا تھا؟ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک 10 دن تک گوادر میں بند رہا، کیوں رہا؟ 1 ہفتے تک موبائل نیٹ ورک آپ نے بند کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اس وجہ کہ آپ کے کالے کرتوت سامنے نہ آئے۔ اب آ رہے ہیں آپ کے کالے کرتوت، آپ کے ظلم اور جبر اور تشدد کے، وہ تمام آئینی جو میڈیا نے، جو کیمرے نے ان کو محفوظ کر لیا ہے، ابھی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ خواتین پہ بدترین تشدد ہوا، بچوں پہ ہوا، بوڑھوں پہ ہوا، گھروں کو توڑا گیا، گاڑیاں جلائی گئی، موٹر سائیکل توڑے گئے، وہاں لوگوں کو مالی نقصان دیا گیا، جانی نقصان دیا گیا، حتیٰ کہ گھروں کے زیورات چوری کیے گئے، حتیٰ کہ گھروں پہ الماری توڑ کر زیورات تک چوری کیے گئے۔ انشاءاللہ نام بنام گھر گھر انشاءاللہ اس کی رپورٹ ہم وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں، سب کو ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے لائیں گے کہ آپ نے، وزارت داخلہ بلوچستان نے، پہلے آپ کوچوں کو لوٹتے تھے، منگوچر اور کلات میں کوچوں کو، لوگوں کو لوٹتے تھے، اب ہمارے گھروں میں جا کر زیورات لوٹے گئے ہیں، ہمارے گاڑیوں کو توڑا گیا ہے۔ یہ دندے پرانے ہیں یہاں بلوچستان میں، جو آپ لوگوں کی سرپرستی میں، وزیروں کی سرپرستی میں اور مافیاز کی سرپرستی میں یہ جاری ہیں۔ اس لیے بلوچستان حکومت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ ایک مخصوص پارٹی کے کہنے پر ہمارے کونسلران، ہمارے ذمہ داران کو گوادر سے کوئٹہ منتقل کرنا، یہ بدترین انتقامی کارروائی ہے۔ گوادر والوں کو شدید سردی میں کوئٹہ میں رکھنا، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ بلوچیت کے نام پر داغ ہو، بلوچیت کا نام رکھتے، بزرگ لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو آپ اس شدید سردی میں کوئٹہ جیسے، گوادر جیسے گرم علاقے کے رہنے والے کو آپ کوئٹہ منتقل کرتے ہیں۔ آپ بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگوں سے آپ کی محبت نہیں ہے، آپ ریاست کے ماں جیسی ہوتی ہے اس کا کردار نہیں ہے، آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں ایک مخصوص قوم پرست پارٹی کے کہنے پر۔ ہمارے کارکنان کے ساتھ، ہمارے ذمہ داران کے ساتھ، ایک ایک کونسلر کے اوپر چن چن کر آپ نے وہاں چھاپا مارا۔
ان کے گھروں کے دروازے کھڑکی الماری توڑے، ان کے رات 2:30 بجے خواتین پہ تشدد، رات 2:30 بجے کوئی ریاست کا پولیس، ریاست کا ادارہ رات 2:30 بجے خواتین پہ تشدد کرتے ہیں؟ یہ آپ نے کروایا، آپ کے وزارت داخلہ نے کروایا۔ آپ جائیں گوادر والوں سے پوچھیں نا، آپ تربت والوں سے جا کے پوچھیں، معتبر شخصیت کی حاجی ناصر جیسے بولیدہ میں معتبر شخصیت، ان کے چادر و چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ مولانا نصیر جیسے گھر، ان کے خواتین پر گھر میں جا کر کے 3 دفعہ تشدد کیا گیا۔ اسی طرح گوادر میں ہمارے معتبر حاجی عبید اللہ صحافی ہے، اس کے گھر جا کر پر گھر میں تشدد بھی کیا، بچوں پہ تشدد، ان کو داڑھی پکڑ کر گھسیٹا گیا سڑک پر، ان کے گھر کے الماری، دروازے، کھڑکیاں تک توڑی گئی ہیں۔ وہ دہشت گرد تھے، انہوں نے ملک کا آئین توڑا تھا، وہ دہشت گرد تھے، منشیات بیچتے تھے، وہ ٹرالر مافیا سے بتہ لیتے تھے، وہ فی گاڑی 70,000 روپے لیتے تھے، وہ تریاک اور نشہ اور شراب کا کاروبار کرتے تھے، نیت تھے، پرامن معتبر شخصیت، ماں اور بہنوں کو آپ یہ تشدد کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر کوئی مدد چاہتا ہے، تعلیم میں مدد چاہتا ہے، فلاں پہ چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے، بھائی ہم غیرت مند لوگ ہیں، اب کوئی آپ کے پاس نہیں آتا ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، اب محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ایک ٹائم کھائیں گے، ایک ٹائم نہیں کھائیں گے، آپ کے دربار میں کوئی نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو کام تو قومی خزانہ لوٹنا ہے، کمیشن خوری کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے۔ بلوچستان آج تاراج ہے تمہاری وجہ سے، آج بلوچستان میں شورش ہے تمہاری وجہ سے، آج بلوچستان میں ملک کے بارے میں نفرت ہے تمہاری کرداروں کی وجہ سے، آج ریاست پاکستان کے بارے میں نوجوانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہارے کرداروں کی وجہ سے، تمہاری کرپشن کی وجہ سے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تم جیسے ضیاء لانگو جیسے کرداروں کی وجہ سے آج بلوچستان کے نوجوان پشتون یا بلوچوں، تمہارے کرداروں کی، تمہاری فرعونیت اور تکبر کی وجہ سے آج ریاست پاکستان کے بارے میں نفرت ہے۔ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ریاستی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کردار اس ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ ریاست کے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کو کمزور کرنے والے ہیں، یہ ریاست کو کمزور کرنے والے ہیں، یہ آپ کے قانون کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کرداروں پہ نظر رکھیں، آپ ہر وقت آپ نے انہی کرداروں کو جو بلوچوں میں کوئی عزت نہیں رکھتے، بلوچ معاشرے میں کوئی عزت نہیں رکھتے، ان کرداروں کو آگے لانے سے نقصان ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے۔ سکوت ڈاکہ سے لوگ سبق حاصل کریں، یہی کردار تھے، سب اچھا کا راگ الاپتے تھے، یہی کردار تھے کہ قانون میرے ہاتھ، ڈنڈا ہاتھ میں طاقت سے یہ کروں گا، یہی کردار تھے، لوگوں کو زیر کرتے تھے، اپنے علاقے میں ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ ان کرداروں کو ریاست کو جاننا ہوگا، ان کرداروں کو پہچاننا ہوگا، اور ان کردار بلوچوں کے یہ نمائندے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم پہلے بھی اعلان کیا، انشاءاللہ ہم پہلے پرامن تھے، پہلے بھی پرامن تھے، آج بھی پرامن ہے، انشاءاللہ جمہوری مزاحمت کریں گے انشاءاللہ۔ چند دن میں نے پرسوں کل اعلان بھی کیا، انشاءاللہ فوری طور پر میں انشاءاللہ میرے کارکنان ہم جا رہے ہیں گوادر انشاءاللہ، اور ہم قانون کا سامنا کریں گے، ہم قانون مانتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم جعلی مقدمات کا مقابلہ کریں گے، سیاسی بنیاد بھی کریں گے، عدالتوں کے اندر بھی کریں گے۔ یہ جتنے 20 سے زائد مقدمات ہمارے کارکنان پر کیے گئے، اور اسام قاضی کارکن نے ہمارا گوادر میں بدترین ان پہ تشدد ہوا، بے ہوش ہو گئے، اس پہ بدترین تشدد کیا گوادر پولیس نے۔ اور صرف ایک ہے جعلی میر، اس کے کہنے پر ہمارے کارکنوں پہ تشدد کی پولیس کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ جو جعلی میروں کے کہنے پر گوادر پولیس کو ہدایت دیتے ہیں کہ فلاں کے گھر پہ چھاپے مارو، فلاں پر تشدد کرو، فلاں پہ تشدد کرو، ان سے سب کرداروں کو ہم سامنے لائیں گے کہ گوادر پولیس کا کردار کیا تھا، گوادر انتظامیہ کا، یہ سب انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے اور یہ وقت گزر جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ کل ضیاء لانگو کہاں ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ دنیا ہے، ایک آخرت ہے، اللہ کی ایک بھی عدالت ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم دنیا کی عدالتوں کو بھی فیس کریں گے، مقابلہ کریں گے، لیکن ایک عدالت ہے اللہ کی عدالت، وہ انصاف کی عدالت ہے، مظلوموں کی سننے والا۔ انشاءاللہ جس پہ ظلم ہوا ہے، ہمارے FIR سب سے پہلے وہاں درج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے 20 FIR ہمارے خلاف درج کیے ہیں، ہم آپ کے خلاف یہاں درج نہیں کر سکتے تھے، ہمیں کوئی اجازت نہیں تھی۔ جو ہمارے ماؤں پہ تشدد ہوا، ہم FIR درج نہیں کر سکتے تھے، ہمارے بزرگوں کو مارا گیا، ہم FIR درج نہیں کر سکتے تھے، ہمارے زیورات چوری کیے گئے، ہم FIR درج نہیں کر سکتے تھے، ہم پہ ڈنڈے برسائے گئے، گولیاں برسائی گئی، ہم نہیں کر سکتے تھے۔
لیکن ایک عدالت میں ہمارا FIR درج ہوا ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ رب العزت کی عدالت ہے، وہاں ہمارا ضرور FIR ہمارا مقدمہ درج ہوا ہے، وہاں کیا حساب و کتاب ہوگا، وہاں حساب کیا ضیاء لانگو جیسے لوگ کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے، ہم اس کو بھی تیاری کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اس عدالت میں، اس انصاف کی عدالت میں ہمیں اس دنیا میں انصاف ملے یا نہ ملے، وہاں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا، ہمیں اس دنیا میں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن یہاں اس اللہ کی عدالت میں ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ میں آخر میں اپنے ملک کے جتنے ہمارے بھائیوں نے، کراچی ہو، اندرون سندھ ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، پورے ملک میں بلوچستان کے جتنے علاقوں میں ہمارے حق میں احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، انہوں نے روڈ بلاک کیے، شہروں میں احتجاج ہوئے، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اہلیان گوادر کی مکران کی طرف سے انہوں نے اس دکھ میں، اس آزمائش میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں تمام پھر انسانی حقوق کی تنظیموں، قومی قیادت سے بھی، میڈیا سے بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی، تمام وکلا برادری سے بھی، سپریم کورٹ بار کونسل سے بھی، تمام لوگوں سے پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں۔ آج بھی جعلی مقدمات روزانہ بنائے جا رہے ہیں، آج بھی مسلسل ہر روز ایک ایک مقدمہ ہمارے خلاف بنا رہے ہیں، جعلی مقدمے۔ اسی طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے انتظامیہ پر بھی، عدلیہ پر بھی، میڈیا پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے قائدین جو کوئٹہ میں مسلسل ریمانڈ پہ ریمانڈ لے رہے ہیں، مسلسل ان کو ذہنی اذیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں انشاءاللہ تمام حالات اور مراحل انشاءاللہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، سچ اور حق انشاءاللہ غالب ہوگا، یہ باطل ناکام ہوں گے، یہ ڈاکو چور ناکام ہوں گے، وہ سامراجی قوتیں ناکام ہوں گی، ٹرالر مافیا سے بتہ لینے والے، ڈرگ مافیا سے بتہ لینے والے، لینڈ مافیا سے بتہ لینے والے، وہ بتہ خور چاہے پنجگور کے ہوں، تو کیچ کے ہوں، گوادر کے ہوں، سب انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ جو ہمارے ڈیمانڈ اور مطالبات پہلے تھے وہ آج بھی ہیں، انشاءاللہ کسی صورت ٹرالر مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی، ڈرگ مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی، اور بتہ مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی۔ ہمارے وہ بچے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں جو 10-15 سالوں سے لاپتہ ہیں، ان کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ہیں، تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، بلک رہی ہیں، اپنے بچوں کو بلا رہی کہ ہمارے پیارے واپس کر دو۔ انشاءاللہ اس کی آواز ہم پہلے بھی بنے تھے، آئندہ بھی بنیں گے، مار کھا کر کے بھی بنیں گے، تشدد، FIR، جیلیں، جو بھی ہم پہ تشدد ہوگا، ہم اپنے اس تحریک سے، پرامن جدوجہد سے کسی صورت انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چند دن بعد انشاءاللہ میں، میرے کارکنان، ہم خود جا کے پھر انشاءاللہ دور گوادر جا کر وہ مقدمات کا سامنا کریں گے، انشاءاللہ گرفتاری بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ ضلع انتظامیہ خوف زدہ نہ ہو، دفعہ 144 جتنا لگانا چاہے لگا لے۔ 5 بندوں پہ کل جب میں نے دیا کہ میں آ رہا ہوں، تو پھر دوبارہ انہوں نے اعلان کیا کہ دفعہ 144 5 بندے اکٹھے جمع نہ ہو۔ بھائی کیوں؟ بھائی لوگ ہیں، کرفیو آپ کہتے ہیں نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں محاصرہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں خوف نہیں ہے، تو خوف پھر کیوں؟ آپ صرف ایک کہ میں آ رہا ہوں تو آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے، تو آپ پھر دوبارہ کہا، پہلے کہا ایک دفعہ 144 ختم ہے، پھر میرے پوسٹ کے بعد پھر آپ نے کہا دفعہ 144 ہے۔ یہ کوئی قانون آپ کے گھر کی لونڈی ہے، آپ کے زبان سے نکلا، بس آپ جی چاہے دفعہ 144 لگاؤ، تو سمندر کے اندر بھی دفعہ 144 لگاؤ تاکہ ٹالر نہ ہے نا، شہر میں بھی ایسے دفعہ 144 میں منشیات بکے، شراب بکے، چور دکانیں توڑ رہے ہیں، دفعہ 144 نہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم آئیں تو 5 بندے کٹے نہ ہو۔ بھائی دفعہ 144، دفعہ 420 ختم کریں، دفعہ 420 ختم کرے، دفعہ 144 یہ چیزیں سیاسی کارکنوں کا جو کیچ کا DC ہے اور سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگائی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے نافذ کیا ہے۔ گوادر میں ماشاءاللہ جیسا سما ہے، کرفیو جیسا سما ہے، یہ ایک سیاسی کارکن کا راستہ نہیں روک سکتے۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر یقین ہے، میں اپنے کارکنوں کو بھی، اپنے ذمہ داران کو بھی سلام پیش کرتا ہوں
آج جیل کے اندر کوئٹہ ہو، گوادر ہو، تربت ہو، اپنے جیل کے اندر بھی وہ پرعزم ہیں، حوصلے کے ساتھ ہیں، وہ مایوس نہیں ہیں، وہ جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جیل کے اندر بھی حوصلے کا پیغام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہی پاکستان کے عوام سے، بلوچستان کے عوام سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جو پہلے بھی انہیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، آئندہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔